اور یہودیوں کے عبادت خانے، وصلوات اور عیسائیوں کے گرجے گھر ڈھائے جاتے، ومساجد یذکر فی اسم اللہ کثیرا، اور ان مسجدوں کو بھی ڈھائے جاتے، گرائے جاتے جہاں کثرت کے ساتھ اللہ کے ذکر کیا جاتا ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، اور اللہ کی سنت یہ ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اللہ ضرور بضرور ان لوگوں کی مدد کرتا ہے، مَنْ يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اللہ تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ یہاں پر اللہ فرماتے ہیں وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے، جو اللہ کے دین کے لیے، اعلائے کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی توحید کو دنیا میں پھیلانے کے لیے لڑتا ہے، اللہ ان کی ضرور مدد کرتا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، کیونکہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ طاقتور، پاورفل، عزیز، اللہ سب پر غالب ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین مسلم حکمرانوں سے، جن کو اللہ حکمرانی عطا کرتا ہے، جن کو اللہ امارت و ریاست و بادشاہت و حکومت دیتا ہے، اللہ ان کی ذمہ داری بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ اگر جن کو ہم زمین میں صدارت دیتے ہیں، خلافت دیتے ہیں، بادشاہت دیتے ہیں، امارت دیتے ہیں، ان کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے اقاموا الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنا، نمازوں کی امامت کرنا، نمازوں کی اہتمام کرنا۔ اقامت صلاۃ مسلم حکمرانوں کی پہلی ذمہ داری ہے۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جہاں جہاں امیر مقرر کرتے، گورنر مقرر کرتے، گورنر کو خلیفۃ المسلمین یہ آرڈر جاری کرتے ان من اہم امورکم الی الصلاۃ، تمہاری ذمہ داریوں میں سے میرے نزدیک سب سے اہم ترین ذمہ داری نماز ہے۔ فمن ضیعها فهو لما سواه عصیہ، جو نمازوں کو ضائع کرتا ہے وہ دوسری ذمہ داریوں کو اس سے زیادہ ضائع کرتا ہے۔ اور خود امیر المؤمنین بحیثیت خلیفہ، بحیثیت امیر المؤمنین نماز کی اتنی فکر لاحق ہوتی جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جب جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ ابو لؤلؤ المجوسی فجر کی نماز میں سورت یوسف کی تلاوت کرتے ہوئے، بعض نے یہ بھی کہا ہے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ سورہ یوسف کی عموماً تلاوت کیا کرتے تھے، اور سورہ یوسف اس ماحول میں اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام پر سورت یوسف اتاری ہے۔ جب پیارے پیغمبر علیہ السلام پریشانی کے ایام گزار رہے تھے، آپ علیہ السلام کی معاون داخلی بھی اور معاون خارجی بھی اندرونی طور پر آپ علیہ السلام کے ساتھ دینے والی، آپ کے ساتھ مشکل گھڑی میں کھڑی ہونے والی سیدتو نساء اہل الجنہ کی والدہ ماجدہ، جن کے بارے میں پیارے پیغمبر فرمایا کرتے تھے مردوں میں سے بہت سے افراد کمال کے درجے پا چکے ہیں، اور عورتوں میں سے چند خوش نصیب عورتیں ایسی ہیں جو درجہ کمال حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ فرماتے ہیں مریم
مریم ابنۃ عمران، عمران کی بیٹی مریم کمال حاصل کر چکی ہے، وآسیۃ امرأۃ فرعون، اور فرعون کی بیوی آسیہ کمال کی درجہ، کمال کی سیڑھی وہ چڑھ چکی ہے، وخدیجۃ بنت خویلد، اور تیسرے نمبر پر خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی کائنات کے کامل ترین خواتین میں سے تھی۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا